روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ یوکرین تنازع کے پرامن خاتمے کے لیے تیار ہیں اور اس کا حل گزشتہ سال بیان کیے گئے اصولوں کی بنیاد پر چاہتے ہیں۔ صدر پوٹن نے کہا کہ بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کر کے تنازع ختم کرنے کے لیے تیار ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ کے اس سلسلے میں مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین سے متعلق مصالحانہ اقدامات پر اتفاق ہو چکا ہے اور اب فیصلہ مغربی ممالک اور یوکرین کی عدالتوں کے ہاتھ میں ہے۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے خبردار کر دیا کہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں شدید کمی واقع ہوگی ہے، جس سے زرعی اور پانی کے منصوبوں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور بھارت پاکستان کو متعلقہ دریاؤں کے بہاؤ کا ضروری ڈیٹا فراہم نہیں کر رہا، جبکہ پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے خطوط کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ مہر علی شاہ نے کہا کہ 16 دسمبر کو چناب میں پانی کا بہاؤ صرف 1800 کیوسک ریکارڈ کیا گیا اور صورتحال کے پیش نظر پاکستان اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریائے جہلم کے پانی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی صورت میں پاکستان بھرپور کارروائی کرے گا۔ دوسری جانب سیالکوٹ کے مرالا مقام پر پانی کی سطح میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں دریائے چناب کا پانی کا بہاؤ 9678 کیوسک پر آ گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز یہ 12829 کیوسک تھا، اور مرالا راوی لنک نہر میں پانی کا بہاؤ 0 اور اپر چناب میں نہر میں 6300 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کی تازہ رپورٹ کے مطابق مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں مجموعی طور پر 5.02% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اکتوبر 2025 میں سالانہ بنیادوں پر پیداوار میں 8.33% اضافہ ہوا۔ ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں پیداوار میں 3.75% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جولائی تا اکتوبر گاڑیوں کی پیداوار میں 78.89% اضافہ ہوا، ٹرانسپورٹ آلات کی پیداوار میں 37.51% بڑھی اور فوڈ گروپ کی پیداوار میں 5.02% زیادہ ہوئی۔ ٹوبیکو کی پیداوار 2.10، ٹیکسٹائل 1.58 اور ویئرنگ اپیرل 4.69% بڑھی، جبکہ کوک اینڈ پیٹرولیم میں 12.25% اضافہ ہوا۔ ربڑ مصنوعات کی پیداوار میں 12.03% اضافہ ہوا، لیکن مشینری اور آلات کی پیداوار میں 11.95% کمی دیکھی گئی۔ اسی طرح فرنیچر کی پیداوار 16.46، فارماسیوٹیکل 6.68، کیمیکل مصنوعات 1.90 اور آئرن اور سٹیل کی پیداوار 3.25% کم ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ بھتہ خوروں کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں گے اور کراچی میں بھتہ خوروں کے خلاف اقدامات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے ساتھ بیرون ملک موجود بھتہ خور مافیا کے خلاف بات چیت کی گئی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پہلے بھی بھتہ خوروں کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی تھی اور اب بھی تمام بھتہ خوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا، جس میں PTI رہنما شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ADC جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا، جہاں ٹرائل کے دوران 56 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور 21 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند ہوئے، جبکہ 4 ملزمان کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے سڈنی کے بونڈائی بیچ پر ہونے والی دہشت گردی کے بزدلانہ کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس لعنت کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کارروائی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ٹم کین سے ملاقات میں زراعت، لائیو سٹاک، کانکنی اور معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تجارت پر بھی تبادلہ خیال کیا اور 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نریندر مودی بھارت میں مسلمان دشمن اور پاکستان دشمن کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بہادری سے جواب دے کر ثابت کیا ہے کہ اس کا دفاع مضبوط اور مؤثر ہے۔ جھنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ہندوتوا کے نام پر سیاست کر رہی ہے، جس کے باعث انتہا پسند عناصر کو تقویت ملتی ہے، جبکہ اپوزیشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تمام جماعتوں کو پہلے مشترکہ ایجنڈے پر اتفاق کرنا چاہیے، تبھی آل پارٹیز کانفرنس کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور افغانستان کے ہندو کش ریجن میں 5.7 شدت کا زلزلہ آیا، جس کی گہرائی تقریباً 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ جرمن ریسرچ سینٹر کے مطابق زلزلے کے جھٹکے قریبی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔
تاہم فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ افغان حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے قومی دن کے موقع پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیراعظم نے امیر قطر، شاہی خاندان، حکومت اور قطر کے عوام کو قومی دن پر دلی مبارکباد دی اور امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے قطر کی قیادت میں حاصل کی گئی عالمی کامیابیوں اور بڑھتی ہوئی اہمیت کی تعریف کی اور دونوں برادر ممالک کے درمیان دیرینہ اور کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ گفتگو کے دوران وزیراعظم نے غزہ میں امن کی کوششوں میں قطر کے کردار اور پاکستان افغانستان کشیدگی کم کرنے میں سہولت کاری کی تعریف کی۔ امیر قطر نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور تاریخی، گہرے اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیراعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت نے اپریل 2025 میں سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا ہے اور وہ معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ بھارت نے بغیر پیشگی اطلاع کے دریائے چناب میں پانی چھوڑا، جو عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے سفارتی اور قانونی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال دریائے چناب کے بہاؤ میں 2 مرتبہ غیر معمولی تبدیلیاں ریکارڈ کی گئیں۔ بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارتی اقدامات پاکستان کی غذائی سلامتی اور انسانی بحران کے امکانات کے لیے خطرہ ہے۔ سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اہم ہے، مگر بھارت نے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا اور مشترکہ نگرانی کا عمل روک دیا ہے اور تنازعات کے حل سے فرار اختیار کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے خبردار کیا کہ بھارتی وزیر داخلہ نے معاہدہ بحال نہ کرنے اور پانی کا رخ موڑنے کا اعلان کیا، جو پاکستان کی سلامتی، معیشت اور عوام کی زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاک چین اور پاک ایران سرحدی تجارت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تجارتی سامان کی سیکیورٹی اور کلیئرنس کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے جدید ترین سکینر سسٹمز نصب کر دیے ہیں۔ یہ سکینرز پاک چین سرحد پر سوست ڈرائی پورٹ اور پاک ایران سرحد پر گبت بارڈر ٹرمینل پر لگائے گئے ہیں۔ جدید سکینرز محض 22 سیکنڈ میں گاڑیوں اور کنٹینرز کو سکین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت کلیئرنس کے عمل میں نمایاں تیزی آئے گی اور کنٹینروں کے انتظار کا دورانیہ کم ہو جائے گا۔ سکینرز مصنوعی ذہانت سے لیس ہیں، کوڈ کی درست شناخت کے ساتھ تجارتی سامان کی ساخت کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور ہر سکین کے ذریعے حاصل ہونے والا ڈیٹا تجارتی عمل میں شفافیت پیدا کرتا ہے۔ مزید برآں انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے قانونی تجارت مزید تیز اور مؤثر ہوگی، جس سے اہم تجارتی راہداریوں پر مجموعی کارکردگی میں بہتری متوقع ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے خلاف پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کی درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے پاکستان سپورٹس بورڈ کو ہدایت کی کہ وہ ایتھلیٹک فیڈریشن کی اپیل کو سنے اور اس کے مطابق کارروائی کرے۔ یاد رہے کہ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے پہلے سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد کی تھی، تاہم پاکستان سپورٹس بورڈ کے ایڈجوڈیکیٹر نے پابندی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ختم کر دی۔ اس فیصلے کے خلاف ایتھلیٹکس فیڈریشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جسے عدالت نے خارج کر دیا۔